نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم قابل قدر سامعین، اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام نے ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیا ہے، انہی باتوں میں سے ایک اہم چیز ہے اخلاق حسنہ۔ حضرت سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اخلاق حسنہ کس چیز کا نام ہے۔ دوستو، اخلاق حسنہ کہتے ہیں اچھے اخلاق و اوصاف کو اور اچھی عادتوں کو۔ حضرات، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو اچھے اخلاق کا درس دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں انما بعثت معلما ولاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں معلم اور استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری بات اس لیے ہوئی تاکہ میں لوگوں کو اخلاق کریمانہ کا درس دوں۔ عزیزان من، اچھے اخلاق ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم غیروں کو اپنا بنا سکتے ہیں، دشمن کو دوست بنا سکتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ نے اس کا واضح اور صاف ستھرا نمونہ پیش کر کے دکھایا اور امت کو بتایا کہ کس طرح اخلاق حسنہ کے ذریعے پتھر دل کو موم کیا جا سکتا ہے۔ آج معاشرہ اور سوسائٹی پر نظر ڈالے تو محسوس ہوگا کہ آپس میں کتنے خلش اور نا اتفاقی پائی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے اچھے اخلاق کی تعلیم کو فراموش کر دیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس کے پاس اچھے اخلاق نہیں وہ اچھا انسان نہیں، جس کے پاس اچھے اخلاق نہیں وہ کامل مسلمان نہیں، جس کے پاس اچھے اخلاق نہیں اس سے کبھی خیر و جود نہیں ہو سکتی، جس کے پاس اچھے اخلاق نہیں اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، جس کے پاس اچھا اخلاق نہیں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں اور اپنی عادت کو اچھا بنائیں، لوگوں کو اپنے قریب لائیں۔ آخر میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے نبی کی اس بہترین تعلیم کو اپنائیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ بہتر بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق حسنہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سر بلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و بستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ ابن خلف، نظر ابن حارث جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار تھے۔ ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں۔ ایک ایک پر 3-3، 4-4 آدمی سوار ہیں اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔
اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم دوستو، جب مقام بدر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معود کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم پکے سچے مسلمان رہے۔ میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارہ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ وما علینا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور مجمع میں بیٹھے معزز حضرات اور پردے میں بیٹھی معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ ایسا پیغمبر ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے کہ جن کی پوری زندگی میں انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں حامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں حامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ انہوں نے عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں اب تک قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکالتا رہا مگر ابھی تک قرآن مجید کا معنی پورا نہ ہوا۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا قرآن مجید مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ آسان تو اتنا ہے کہ کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء، مفتیان، مفسرین قرآن مجید میں غوطہ زن ہے لیکن ابھی تک کوئی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ انہوں نے عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں اللہ پاک کی زیارت کی، میں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تجھے سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ جواب ملا قرآن۔ پھر میں نے اللہ سے پوچھا سمجھ کر پڑھنا پسند یا بغیر سمجھ کر پڑھنا پسند؟ جواب ملا جب سمجھ کر پڑھے مجھے تب بھی پسند اور جب بغیر سمجھ کر پڑھے مجھے تب بھی پسند۔ شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا۔ عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ گر وقت نے ہم سے خون مانگا
گا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. وما علینا الا بہت البلاغ. خوب ماشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں اور مجمع میں بیٹھے معزز سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے مدارس کی اہمیت اور کردار کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا. دعا کریں کہ باری تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ مخصوص ایک چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ خوبصورت درسگاہوں کا نام ہے، اگر اس کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں کہ مدرسہ فلک بوس عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین و منقش کمروں کا نام نہیں، مدرسہ شاندار عمارت کا نام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ماں کی گود کو اولین مکتب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے. جہاں بچہ شعور کی آنکھیں کھولتا ہے، جہاں بچہ ابتدائی آداب سیکھتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو واقعہ دیوبند میں انار کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے. جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی، اور آج معاشرے کے اندر مدرسے کی اہمیت اتنی ہے جیسے انسان کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو پھر مدرسہ کیا ہے؟ تو میں بتاتا ہوں، مدرسہ تو وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور جہاں علم کی شمع روشن ہوتی ہے، جہاں اعلیٰ کردار و اخلاق سکھائے جاتے ہیں. سامعین مکرم، دور حاضر میں ان دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ سوال گردش کرنے لگتا ہے کہ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو والدین کے حقوق بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے، آج یہ جو توحید کی صدائیں سن رہے ہیں یہ بھی دینی مدارس کا کردار ہے. آج یہ جو قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں سن رہے ہیں یہ بھی دینی مدارس کا کردار ہے. اصحاب کی عزت محفوظ ہے یہ بھی دینی مدارس کی دین ہے. پیغمبر کا بچپن، لڑکپن، جوانی، جولانی، شباب، کمال، عزت، عظمت، پیغمبر کی پوری سیرت کا ہمارے پاس محفوظ ہونا یہ بھی دینی مدارس کی دین ہے. محترم سامعین، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے مدارس میں کیا ہو رہا ہے، مدارس کیا تیار کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کے مدرسے میں پروفیسر، انجینئر اور ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اسکول اور کالج میں حافظ، قاری، عالم، مفتی کیوں نہیں بنتے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول اور کالج میں انگریزی تعلیم ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں اسلامی تعلیم ہے. مدارس آپ کو حفاظ دے رہے ہیں، مدارس آپ کو علماء دے رہے ہیں، مدارس آپ کو مفتیان اعظام دے رہے ہیں، مدارس آپ کو خطبہ دے رہے ہیں، مدارس آپ کو نماز پڑھانے کے لیے امام دے رہے ہیں. تو پھر آخر میں کیوں نہ کہوں، مدارس کیا ہے یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مدارس کیا ہے یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. مدارس میں لا کے انہیں پڑھانے کی ضرورت ہے. اور مدارس پہ لگے تالا یہاں جو لوگ کہتے ہیں، اور مدارس پہ لگے تالا یہاں جو لوگ کہتے ہیں، اب ان کی زبان پر تالا لگانے کی ضرورت ہے. بہت خوب ماشاءاللہ.
اب میں